بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بوڑھی خاتون لڑکے کو ایک کمرے میں لے گئی۔ ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کرتا تھا۔ کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیا نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی دعا پڑھنے لگی۔ لڑکے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کا واسطہ اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑھ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں، مگر ان کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ وہ سرکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اس نے بڑھیا کی طرف دیکھا اور بڑھیا نے لڑکے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو لڑکے کو بچپن کا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے گھر میں مسیح تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ، بڑھیا نے اپنی نظریں لڑکے کی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے ایک دم اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ میں تمہارے پاس اپنا ہاتھ دکھانے نہیں آیا، لڑکے نے بڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بڑھیا نے کہا، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لوں گی۔ ایک اور کرتب لڑکے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک چانس لیا جائے۔ چانس لینا چراوہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس چراوہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مختلف اور دلچسپ بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب دوبارہ دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا کہ میں چراگاہ میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو تو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، بڑھیا بولی۔ میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا۔ اس نے توقف کیا تاکہ جان سکے کہ بڑھیا کو احرام مصر کا کچھ اندازہ تھا کہ نہیں، لیکن بڑھیا خاموش رہی۔ پھر احرام مصر پر اس نے لفظ احرام مصر ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کر ادا کیا تاکہ بڑھیا سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بڑھیا کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس نے لڑکے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی، اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی اور اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تو تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ
اگرچہ میں نے ان ارامے کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اہرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی اور پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو وہ پہلے بھی جانتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ سے خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس نہیں ادا کرنی تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کہ میں بہت زیرک ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں اہرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی تو کمپلسری کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں اہرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت ہی مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور بھی کام کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بیڑے شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ صحت کے تو بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بنانا چاہتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم از کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی وقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پر لطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اسے دفعہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بیڑ کی اون خود اتارے گا تاکہ وہ اس پر ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر بیٹی کو یہ بتایا کہ بیڑ کی اون پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محفوظ ہوئی اور یہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کی نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی،
کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنے ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنے ضد کا پکا نظر آتا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن یہ اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا، یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسا کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم صحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کے ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن یہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ یہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلم کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گردنواں میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ وہ آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ اس سے تو بھیڑوں کا ساتھ اچھا ہے، وہ کچھ بولتی تو نہیں ہیں، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں اور ان سے گفتگو کریں تو ایسی عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے۔ میرا نام ملچی زیرک ہے، بوڑھے نے سکوت کو توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے سے دلچسپی رکھتا تھا۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اس سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر بھی مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دیں، لڑکے نے کہا۔ میں نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا
اور بہت دور جانا ہے، مجھے اپنے گلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکوں کو ایک دم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو ایک دم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند تھا جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بولتا، بوڑھے نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔ بوڑھے کی چھاتی سے روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلا جس سے لڑکے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے رک گئیں۔ بوڑھے نے جھٹ سے اپنی ٹوپی چھاتی کے سامنے رکھ لی۔ اس نے یقیناً کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کی بینائی لوٹی تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھے نے ریت پر اس کے والدین اور اس کی درسگاہ کا نام لکھا تھا۔ بوڑھے نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھا تھا، جبکہ لڑکا خود ابھی تک اس لڑکے کے نام سے واقف نہیں تھا۔